अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। हमें एक और रात जो है तो जाग के गुजारनी पड़ी और बुरी तरह से हम यहाँ फंस गए थे। लैंडस्लाइडिंग हो गई थी यहाँ स्कर्दू हाईवे पर। और सिर्फ लैंडस्लाइडिंग नहीं बल्कि एक और अजीब सा वाक़या हुआ हमारे साथ, उस वजह से हम पूरी रात नहीं सो सके। तो ये सब आप देखेंगे इस व्लॉग में। तो हम देवसाई से इस वक्त रवाना हो चुके हैं स्कर्दू की तरफ। स्कर्दू से हम सीधा जाएंगे चिलास और फिर अगले दिन हमें जाना है एबटाबाद। तो काफ़ी लंबा सफ़र है। स्कर्दू है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका, लेकिन बहुत दूर है। और यहाँ के पहाड़ काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ के। और ये भी जैसे ग्रे पहाड़ है, और जब यहाँ पर आप ग्रीनरी देखते हो, जब ग्रीन वैली नज़र आती है तो ये बहुत अच्छी लगती है। और स्कर्दू हम पहुँच चुके हैं इस वक्त। काफ़ी ट्रेवल हमने कर लिया हुआ है। यहाँ पर हमें एक लेक नज़र आया, इसको कहते हैं सतपारा लेक, और इंतहाई खूबसूरत ये पानी लगता है। यहाँ ग्रे पहाड़ और फिर यहाँ पर ये कलरफुल पानी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके और फिर हमने आगे का सफ़र जारी रखा। और थोड़ा बहुत जो स्कर्दू है ये इलाका भी मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। असल में मैं स्कर्दू पहली बार आई हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मैं विज़िट कर रही हूँ स्कर्दू को। इससे पहले मैंने नहीं देखा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के जो रोड है बहुत ही स्मूथ और वेल मेंटेन ये एरिया लग रहा है। तो इस वजह से मुझे बहुत ये देखकर खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, फॉरेनर आते हैं। तो ये इलाका ऐसे ही होना चाहिए। जब रोड अच्छे हो तो फिर वो इलाका ख़ुद ब खुद ही अच्छा लगने लगता है। तो इस वक्त ये आप स्कर्दू के रोड्स देख रहे हैं, स्कर्दू के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ के पहाड़ जो है ये बिल्कुल यहाँ आपको मुख्तलिफ़ शेप नज़र आएंगे इंसानों के। अब ये सामने जैसे बच्चे का बिल्कुल जैसे नोज़ ही नज़र आ रही है, मुँह उसका नज़र आ रहा है, जैसे बच्चा सो रहा है, साइड पोज उसका बिल्कुल नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा आगे फिर आप देखते हैं तो एक लेडी जैसे सोई हुई नज़र आती है, उसका गला, उसकी चिन नज़र आ रही है, नाक नज़र आ रही है। तो इस तरह के शेप आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे इन पहाड़ों में। यूँ लगता है जैसे कोई इंसान जो है ना सो रहा है, खामोशी से जैसे लेटा हुआ है। तो इन पहाड़ों को देखकर बड़ी हैरत होती है। कहीं पर आपको किसी मर्द का जो है तो शक्ल आपको नज़र आई, कहीं कोई औरत जो है तो लेटी हुई सोई हुई नज़र आई, कोई बच्चा आपको सोया हुआ नज़र आएगा। ये पहाड़ कुछ इस तरह के हैं। मेरा तो ज़्यादातर टाइम इन पहाड़ों को हैरत से देखते हुए गुजर गया। मुझे इनमें शेप्स नज़र आ रही थी लोगों के। तो बस ये है कि इलाका है खूबसूरत बहुत ही स्कर्दू। फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह आएंगे स्कर्दू में, टाइम गुजारेंगे थोड़ा और फिर तफसील से भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। अब सामने देखें तो फिर एक जैसे कोई मर्द जो है लेटा हुआ सोया हुआ, उसकी नोज़ नज़र आ रही थी और इस तरह के शेप बहुत नज़र आते हैं। और जो स्कर्दू हाईवे है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन वही मोड़ इसमें काफ़ी आते हैं, तो एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए। अच्छा बना हुआ है लेकिन फिर भी हम फंस गए लैंड स्लाइडिंग में। ये पहाड़ यहाँ थोड़ा ख़तरनाक है, जैसे यूँ लगता है जैसे कि ऊपर ही आ जाएगा, काफ़ी झुका हुआ सा लग रहा है। तो हमें अस्तौर का रोड ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था, वहाँ के पहाड़ ख़तरनाक लग रहे थे। तो शुक्र है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग वाला मसला नहीं हुआ और ये हमें थोड़ा सेफ़ लग रहा था। लेकिन बस जो होना होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पर हुई लैंड स्लाइडिंग और हम बुरी तरह फंस गए यहाँ पर। अभी तो शाम हो रही है, जैसे आसमान नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो गया था। आसमान और जो पहाड़ है एक जैसा बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा जो है अंधेरा हो गया था। लेकिन ये अच्छा है कि काफ़ी जैसे गाड़ियाँ गुज़र रही होती हैं ना, तो लोग और भी थे, हम अकेले नहीं थे। अगर स्टोर होता तो शायद फिर बहुत ज़्यादा मसला होता, क्योंकि फिर हम सिर्फ अकेले होते और फिर वो डर और खौफ वो अलग होता। तो यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो गए थे। फिर जैसे गाड़ियाँ आके रुक रही थी, हम वो वहाँ पर जो रोशनी सी नज़र आ रही है वहाँ पर हुई लैंड स्लाइडिंग। रोशनी थी, जब कोई 5 या 6 बज रहे थे तब हमें एक बाइक वापस आ रही थी वहाँ से, और हमें इशारा करके रोका कि आप आगे नहीं जाओ, यहाँ से आप वापस मुड़ जाओ, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप स्कर्दू की तरफ वापस चले जाओ। लेकिन हम तो 5-6 घंटे हमने ट्रैवल कर लिया हुआ था, फिर आगे भी मज़ीद इतना ही ट्रैवल करना था। वापस अगर जाते तो फिर सुबह ये रास्ता डबल फिर हमें तय करना था। तो इसलिए हमने कहा नहीं, वापस तो नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर वेट करेंगे, जितना भी वेट करना हो कर लेंगे जब तक खुलता है। तो
بس ہم تو یہاں پر کھڑے ہو گئے اور ہم تھوڑا دور ہی کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ہم زیادہ قریب نہیں گئے جہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے کہا ایسا نہ ہو مزید وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو، کہیں بھی ہو سکتی ہے، جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں تھوڑا زیادہ خطرہ ہمیں لگ رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہم نے گاڑی کر دی۔ اور میرے ہسبینڈ اور بھائی جو ہے وہ قریب جا چکے تھے وہاں پر، اور ہم یہاں بیٹھے تھے، کبھی ہم گاڑی سے نکل آتے، تھوڑا واک کرتے، پھر بیٹھ جاتے گاڑی میں، اور اس طرح سے باقی لوگ بھی کر رہے تھے، اور بس ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی آئے اور راستہ جو ہے تو کلیئر کر کے دے، لیکن لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سب نکلے ہیں، اور پھر وہاں جو پتھر تھے، مٹی تھی، وہ سب اٹھا کے نیچے پھینک رہے تھے۔ تو یہاں پر تو ہمیں کافی کوئی 2-3 گھنٹے ہمیں لگ گئے یہاں پر، لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کہ اتنا انہوں نے راستہ بنا دیا بیچ میں کہ گاڑیاں گزر سکتی تھی، اور پھر ہم یہاں سے جو ہے آگے نکل گئے۔ اور وہ بائک والا کہہ رہا تھا کہ کل بھی سلائڈنگ ہوئی تھی، تو اس میں ایک بائک والا جو ہے اس کے نیچے آیا ہے اور اس کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے، کہہ رہا تھا کہ یہ بہت خطرناک علاقہ ہے۔ تو یہ ہے کہ پہاڑی جو بھی علاقے ہیں وہ ہوتے اس میں یہ رسک تو ہوتا ہے، لینڈ سلائڈنگ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور پوری رات ہمیں جاگ کے کیوں گزارنی پڑی وہ تو پھر الگ ہی سٹوری ہے۔ اچھا، یہاں پر جب ہم یہاں اس طرح پھنسے ہوئے تھے اور کھڑے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے، تو مجھے نا ایک چونٹی کی ایک سٹوری یاد آ گئی۔ یہاں کچن میں ایک بار میں صفائی کر رہی تھی، تو وہ جیسے گیلا ٹاول لے کے میں وہ شیلف صاف کر رہی تھی، تو وہاں پر مجھے ایک چونٹی نظر آئی، تو وہ ٹاول سے صاف بھی کر سکتی تھی، وہ تو بس مر جاتی، چھوٹی سی چونٹی تھی، وہ جو لال رنگ کی چھوٹی سی چونٹیاں ہوتی ہیں نا، تو لیکن میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کو نہ ماروں، تو میں نے اس کے ارد گرد جگہ صاف کی، ارد گرد اس کے گیلا ہو گیا جگہ، اور سینٹر میں وہ چھوٹی سی جگہ میں رہ گئی، تو وہ کبھی ایک سائڈ پہ جائے گی، کبھی دوسرے سائڈ پہ، وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ وہاں پھنسی ہوئی تھی۔ تو اس کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ اس کو لگ رہا ہو کہ یہاں تو میں پھنس چکی ہوں، اور یہ کیا مسئلہ ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہاں سے تو نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اور حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں کیوں پھنسی ہوئی ہے، حالانکہ اس کو تو میں نے بچایا تھا کہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتی تھی، تو میں نے ارد گرد جیسے جگہ صاف کی، اور سینٹر میں اتنی سی جگہ سوکھی رہ گئی، تو اسی میں وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن باقی جگہ گیلی تھی، بس تھوڑی دیر میں پھر وہ جگہ سوکھ گئی اور وہ آرام سے وہاں سے نکل گئی، لیکن جتنی دیر وہ وہاں تھی تو یقیناً اس کے ذہن، جیسے انسانوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ ہم تو پھنس چکے ہیں یہاں، وجہ سے ہم پھنسے ہوئے تھے، تو ہمارے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ ہم یہاں پھنس چکے ہیں اور یہ وہ، لیکن ہر کام میں جیسے اللہ کی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کی مصلحت تھی، ہمیں اس کا نہیں پتہ، جیسے چونٹی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ یہاں کیوں پھنسی ہوئی ہے، اور پھر آرام سے نکل گئی، لیکن اس کو پھر بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کیوں یہاں پھنسی ہوئی تھی۔ تو بس ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا نہیں پتہ ہوتا۔ دوسرا تو ہم جیسے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ جو ہے نا، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے جیسے کہ جو دیوسائی والے دیو ہے وہ ہمیں جانے نہیں دے رہے آگے ہمیں جانے ہی نہیں دے رہے، بس ہم یہاں پر ہمیں پھنسا دیا ہوا ہے کہ ہم آگے جا ہی نہ پائیں۔ تو یہ تو بس ایسے ہی ہمارا پھر جیسے ہنسی مذاق چل رہا تھا، اور پھر اچھا ہوا کیا کہ ہم یہاں سے پہنچے چلاس، کوئی تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے جب ہم پہنچے، لیکن شکر اس وقت وہ ایک ہوٹل کھلا ہوا تھا، اس میں پیزا مل رہا تھا، تو وہی دوبارہ ہم گئے وہاں پر، پھر سے ہم نے پیزا ویزا کھایا، اور ان کا جیسے ہوٹل بھی تھا ساتھ میں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ روم سارے ہی فل ہو چکے ہیں، جگہ بالکل بھی نہیں ہے، اور پھر ہم 1-2 ہوٹل میں اور بھی گئے، تو وہاں بھی بالکل ہمیں جگہ نہیں ملی، ویکنڈ تھا اور کافی زیادہ رش تھا، بہت زیادہ لوگ تھے، تو ہمیں کسی ہوٹل میں جگہ نہیں ملی سٹے کرنے کے لیے، اور وہ ریسٹورنٹ والے کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی تقریباً 30 تک ہوٹل ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے اس وقت سارے ہی فل ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں ملے، کوئی بھی روم نہیں ملے گا یہاں پر اس وقت۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو ہوٹل ہے اس میں جیسے لاؤنج ہے، تو وہاں بھی ہم نے وہ میٹرس بچھائے ہوئے ہیں، وہاں بھی لوگ سو رہے ہیں، اتنا زیادہ رش ہو گیا تھا اس دن وہاں پر، تو پھر ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں تھا، ہم کافی تھکے ہوئے بھی تھے بہت زیادہ، تو پھر ہم گاڑی وہیں پر کھڑی کر کے اسی ہوٹل کے سامنے، اور پھر وہیں پر ہم سو گئے، سوئے کیا، بس وہ تو رات ایسے ہی گزر گئی، 4 بج گئے، 6 بج گئے، جب 7 بج گئے تو پھر وہاں سے کوئی ایک روم خالی ہوا، لوگ جا رہے تھے، تو وہ لوگ جا رہے تھے اسلام آباد جا رہے تھے، تو 7 بجے وہ جب نکلے ہیں تو پھر وہ روم خالی ہوا، پھر وہاں پر ہم گئے، اور 3 گھنٹے یا مطلب 11 بجے تک پھر ہم
وہاں پر ہم تھوڑا سوئے ہیں، تھوڑی سی نیند ہم نے لی ہے، اور پھر 11 بجے ہم وہاں سے روانہ ہوئے ایبٹ آباد کے لیے۔ تو یہ بڑا ہی ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہمارا رہا، اور یہاں پر ہم شکر اللہ کا نکل آ چکے ہیں۔ جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی وہاں پر تھوڑا سا راستہ انہوں نے بنایا ہوا تھا لوگوں نے، اور کافی سارے لوگ جیسے جمع ہو گئے، اور ابھی آپ دیکھیں گے اتنے سارا مطلب گاڑیوں کی اتنی بڑی لائن جمع ہو گئی ہے یہاں پر۔ اور یہاں کے جو پہاڑ ہیں نا، یہ ہے تھوڑے ایسے جیسے عجیب سا ان کا روب ہے، کیونکہ کافی اونچے پہاڑ ہیں، بالکل سینٹر میں روڈ، اور پھر کائی ایک اس سائڈ پہ مطلب وہ دریا بہہ رہا ہے، اور کافی نیچے، تو بالکل بیچ میں آپ جا رہے ہوتے ہو تو ایک الگ ہی ان کا ایک خوف سا ہوتا ہے دل میں۔ بس یہاں پر تو ہم نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ شکر ہے نکل آئے۔ تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے ہم یہاں پر پھنسے رہے، لیکن لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت ہی سارا راستہ پھر کھولا ہے، اور پھر یہاں سے ہم نکل آئے۔ تو بس اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں تو بہت کچھ دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے چیلاس، یہاں پر ہم گاڑی میں ابھی سارے سو رہے ہیں، رات ابھی صبح تقریباً ہو چکی ہے، صبح کے تو کوئی 4 بج رہے تھے اس وقت، تو بس ہم سب گاڑی میں لیٹے ہوئے ہیں سارے۔ تھوڑی دیر کے لیے جو آنکھ لگ بھی جاتی پھر اٹھ جاتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جاتی تو پھر اٹھ جاتے، تو بس اس طرح سے رہا، تو کافی تھکا دینے والا تھا یہ سفر، اور یادگار بھی تھا۔ ایسا کچھ نہ ہو تو پھر ہم کیا بولیں گے، اس سب نے سفر کو کس طرح سے یاد کریں گے، کیا ہوا ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، تو بس ایک یادگار سفر تھا۔ اور بس ابھی تھوڑی دیر میں روشنی ہو گئی، تقریباً 7 بج رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت، یا 6 بج رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ہمیں وہ روم ملا، اور پھر ہم وہاں پر سونے کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہم نے وہاں پر نیند لی، اور پھر ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ تو بس یہ آج کا بلاگ اگر اچھا لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔